ونصلي على رسوله الكريم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ سارے خاموشی کے ساتھ آواز کی طرف متوجہ ہوں، انشاءاللہ بات کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ جس بھائی کے قریب کوئی بھائی بات کر رہے ہیں ان کو متوجہ کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا انسان کے لیے اللہ پاک نے ایک خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ کیوں آئے ہیں، دنیا سے کیا لے کر جانا ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ کون سا ہے، اور دنیا کا قیام ہمارا کتنا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، پھر دنیا کا قیام کتنا ہے، کتنا یہاں ٹھہرنا ہے، اور پھر اس دنیا کے بعد ہمارا اصل ٹھکانہ کیا ہے، کہاں کا ہمارا سفر ہے۔ اس بات کا ایک مذاکرہ ہے، ایک فکر ہے، جس کے لیے ہم اور آپ ماشاءاللہ بہت محنت کے بعد کئی مہینوں سے بات چل رہی کہ ہمارا اجتماع ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، جہاں جہاں ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے محنت کر کے لوگوں کو متوجہ کیا، اور ایک آپ حضرات سارے قربانی کر کے آئے ہیں۔ اللہ آپ کو آنا قبول فرمائے۔ اس وقت جتنے بھی لوگ اس موجود ہیں وہ سب اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ کی نسبت سے آئے ہیں اور دین کی نسبت سے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی ذات عالی نے بے شمار مخلوقات بنائی، بڑی بڑی مخلوقات جو اللہ نے بنائی، فرشتے اللہ نے بنائے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ فرشتوں کے اندر اللہ پاک نے معصیت کا مادہ نہیں رکھا، ان کے اندر اللہ پاک نے طاعت کا مادہ، فرمانبرداری کا مادہ رکھا ہے۔ اللہ نے جو امر ان کے لیے کر دیا ہے، جو حکم اللہ نے ان کے لیے فرما دیا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت کسی فرشتے کے لیے اپنا امر بدلتے ہیں، وہ بدلے ہوئے حکم کے مطابق فرشتہ اپنا عمل کرے گا۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، اللہ نے جو امر کر دیا اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے زمین و آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، اور اللہ نے اپنا عرش بنایا، اللہ اکبر، تو اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم فرمایا، میرے عرش کو اٹھاؤ۔ تو فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھے،
کلمات کچھ اس طرح تھے: بسم اللہ، ربی اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، اعتصمت باللہ، فوض امری الی اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور عرش الہی کو تھام لیا۔ اللہ کو ان فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنے عرش کو اپنے امر سے معلق فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اور یہ کلمات پڑھتے پڑھتے فرشتے اٹھے اور عرش الہی کو تھام لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک یہی کلمہ پڑھتے رہیں گے: بسم اللہ، ربی اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، اعتصمت باللہ، وحفظ امری الی اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں۔ تو آسمانوں کو اللہ نے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا۔ پہلا آسمان دودھیا رنگ کا ہے، بہت موٹائی ہے اس کی، جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے اتنی پہلے آسمان کی موٹائی ہے۔ علماء سے سنا ہے کہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک، اتنی ہی موٹائی پہلے آسمان کی ہے۔ اور دوسرا آسمان اللہ پاک نے لوہے کا بنایا، اور اس کی موٹائی بھی اتنی ہے زمین سے لے کر آسمان تک کی۔ پھر تیسرا آسمان بنایا، اور پھر چوتھا آسمان بنایا۔ ہر آسمان کی اتنی ہی موٹائی جتنا زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ 7 آسمان اللہ نے بنائی، اور اللہ نے اپنی کرسی بنائی جو 7 آسمانوں پر محیط ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات عالی اتنی بڑی ذات ہے، اتنے بھاری بھرکم آسمانوں کو اللہ نے فضاؤں میں معلق کیا ہوا ہے، نہ نیچے کوئی سہارا ہے نہ اوپر سے کوئی اٹکاوا ہے۔ اللہ نے اپنے امر سے سارے آسمانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ فرشتوں کے علاوہ اللہ پاک نے اور مخلوقات بنائی، پانی سے پیدا ہونے والی بھی مخلوق بنائی، ہوا سے پیدا ہونے والی بھی اللہ نے مخلوق بنائی۔ ان دونوں مخلوقات کا دنیا کے اندر وجود نہیں۔ پھر اللہ پاک نے آگ سے مخلوق بنائی جن کو جنات کہتے ہیں، جنات کو بناتے ہیں، یہ اللہ نے مخلوق بنائی۔ اور ساری روئے زمین پر، ساری کائنات میں جنات ہی جنات تھے۔ پھر اللہ پاک نے چوتھی مخلوق بنائی، اگلی مخلوق انسان کو اللہ نے بنایا۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ ہمارے بزرگ تھے ملتان کے بہت بڑے اپنے زمانے کے، وہ فرماتے تھے کہ جب اللہ پاک نے انسان کو بنانا چاہا تو قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے، میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی بندگی اور عبادت کے لیے کافی ہیں۔ انسان جو مٹی سے بنے گا، جیسے جنات نے آپ کی نافرمانی کی اور مخلوقات نے آپ کی نافرمانی کی، ایسے انسان بھی سرکشی کرے گا،
ہم کافی ہیں آپ کے لیے اور عبادت کے لیے۔ حق تعالیٰ شاہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا کہ جاؤ مٹی اٹھا کر لاؤ۔ مٹی اٹھانے کے لیے جب فرشتہ آیا، جہاں سے اٹھانے لگتا تو مٹی انکار کرتی کہ ہم اللہ کی نافرمانی کا جز نہیں بننا چاہتے۔ رشتہ واپس چلا گیا، دوسرا آیا، اس کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور آیا اسی کے ساتھ۔ آخری جو فرشتہ آیا اس نے میں تو اللہ کے حکم کی پرواہ کروں گا، مخلوق کی پرواہ نہیں کروں گا۔ مٹی اٹھائی اور لے گیا۔ اسی فرشتے کو اللہ نے اسرائیل علیہ السلام بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا۔ تو دوستوں اور بھائیوں، آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی ہے۔ تو انسان کا وجود دنیا میں تو بعد میں آیا، لیکن اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ساری انسانوں کی روحوں کو جمع کیا۔ ہم اور آپ سارے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے ہوئے ہیں عالم ارواح کے اندر۔ وہاں ہم سب سے اللہ پاک نے پوچھا، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے عالم ارواح کے اندر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور عرض کیا یہ قالوا بلا، بے شک اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ساری مخلوقات کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ انسانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، جانداروں کو، بے جان مخلوقات کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو، ہواؤں کو، پانی کو، ہر مخلوق کے پیدا کرنے والے اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا نہیں۔ تو انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ وہ جو اس نے عالم ارواح کے اندر کہا تھا، بے شک تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، رب ہے، ہم سب کی ایک آزمائش ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے اس دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی اللہ پاک نے انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، اس لیے اللہ پاک نے اپنا نظام اتارا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ان کو اللہ نے نبی بھی بنایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے دین لے کر آئے۔ دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر وہ زندگی سے ہٹیں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا جس کو دین کہتے ہیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی۔ اماں حوا کو آدم علیہ السلام نے کے پہلو سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اماں حوا آدم علیہ السلام کے ملاپ سے اللہ نے ساری انسانی نسل چلائی، انسانیت کو چلایا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ دنیا میں آ رہے اور جا رہے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قوموں اور امتوں کے اندر آتے رہے
اور اللہ کا دیا ہوا دین اس پر لوگوں کو عمل کرنے کے لیے تیار کرتے رہے۔ دین زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ دین آسمانی روحانی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ جس قوم اور جس نبی کی امت کے لیے اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ مرحمت فرمایا، اس نبی کی قوم اور امت اگر اس طریقے پر اپنی زندگی گزار کر گئی تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار کر گئے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کیا، نیست و نابود کیا۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر یہ کچھ منازل آنے والی ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے بہت بڑی سزائیں رکھی ہیں۔ تو دین ایک مبارک زندگی ہے جو اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، اور روحانی زندگی ہے، آسمانی زندگی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام تک وہ زندگی پہنچائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے۔ مضبوط روایت ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ اور روایتیں بھی ملتی ہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک روایت 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی ملتی ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف میں نے ہدایت دینے والے نہیں بھیجے، کوئی قوم ایسی نہیں جس کی طرف میں نے رسول اور نبی نہیں بھیجے۔ تو ہر امت کے لیے، ہر آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے رہنمائی کرنے والے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبی کہتے ہیں غائب کی خبر کو دینے والے کو، جو اللہ پاک خبریں جبرائیل علیہ السلام کو دیتے تھے کسی نبی کی امت کے لیے، وہ جبرائیل علیہ السلام نبی تک پہنچاتے تھے علیہ السلام، اور نبی اپنی امت تک پہنچاتے تھے۔ اور 7 انبیاء علیہ السلام یہ کہتے تھے اگر اس زندگی کو گزارو گے تو اللہ پاک تمہیں کامیابیوں سے نوازیں گے، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا، مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، وقت میں برکت ہوگی، اخوت پیدا ہوگی، بھائی چارہ پیدا ہوگا، محبتیں پیدا ہوگی، انتشار ختم ہوگا، فساد ختم ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام لوگوں دنیا کے اندر آ کر اللہ کے دیے ہوئے مبارک طریقہ زندگی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہوتی تھی اللہ کے اوامر کو پورا کرنے کی، اللہ کے دین پر چلنے کی۔ بہترین زندگی انبیاء علیہ السلام کی نمونہ ہوتی تھی ان کی امتوں اور قوموں کے لیے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جو پہلے دنیا کے اندر لوگ آئے آج وہ چلے گئے، اور ہمارا دنیا کا قیام ہی اصل نہیں ہے، یہ ہمارا ایک زندگی کا سفر ہے۔ جیسے اللہ کی ذات حی و قیوم ہے، ایسے انسان کو بھی اللہ پاک نے باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور کائناتی نقشے کو بنانے سے پہلے اس کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک دن آئے گا کہ اس کائناتی نقشے کو ختم کر دیا جائے گا، سورج چاند ستاروں آسمان و زمینوں کے نظام کو اللہ پاک ختم فرمائے گی، ایک دن ہے، لیکن انسان باقی رہے۔ انسان عالم ارواح سے چلا ہے، وہاں سے چل کر یہ باپ کی پشت کے اندر آیا ہے، وہاں سے اس کو عالم صلب کہتے ہیں، عالم ارواح سے نکلا عالم صلب میں آیا، اور عالم صلب سے نکل کر عالم بطن
ماں کے پیٹ کے اندر آیا، وہاں سے نکل کر پھر انسان اس عالم دنیا کے اندر آیا جس میں آج اور ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ ہمارا بھی ٹھکانہ مستقل یہاں نہیں ہے، جیسے پہلے آ کر چلے گئے ایسے ہم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے۔ انبیاء اور رسول بھی چلے گئے، بڑی بڑی طاقتور قومیں بھی دنیا میں آ کر چلی گئی، بڑی اکثریت والی قومیں بھی آ کر چلی گئی، صنعت و حرفت والے بھی آ کر چلے گئے، تجارتیں چمکانے چلانے پنپانے والے بھی دنیا کے اندر آ کر چلے گئے، اور بڑی بڑی زراعت اور باغبانی کرنے والے بھی آ کر دنیا سے چلے گئے۔ جیسے وہ چلے گئے ایسے دوست اور بھائیوں ہماری بھی ایک سفر کی منزل ہے دنیا، ان کی بھی یہ سفر کی منزل ختم ہو چکی، دنیا کی منزل ختم ہو چکی، عالم ارواح سے چلے، عالم صلح، عالم وطن اور عالم دنیا ان کے لیے ختم ہو گئی جو دنیا سے چلے گئے۔ ایسے ہم اور آپ بھی میرے دوست اور بھائیوں مستقل نہیں ہیں، ہم بھی یہاں سے جائیں گے۔ کب جائیں گے یہ اللہ کے علم میں، لیکن جائیں گے ضرور۔ اور یہ بھی دوستوں ایک حقیقت ہے، اللہ اکبر، جو یہاں سے منتقل ہوا دوسرے عالم کے اندر، وہ لوٹ کر اس عالم کے اندر دوبارہ نہیں آیا، عالم دنیا میں نہیں آیا۔ تو اگلی ہماری جو سفر کی منزل ہے وہ عالم برزخ ہے، قبر کی منزل ہے۔ اس کا زمانہ کتنا لمبا ہے اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو قیامت کے قریب جب ساری کائنات کے نظام کو اللہ توڑیں گے، اس کے قریب جو دنیا کے اندر آئیں گے ان کا قبر کا زمانہ بہت چھوٹا ہوگا، بہت مختصر ہوگا۔ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں آئے اور دنیا سے چلے گئے ان کا سب سے زیادہ لمبا زمانہ ہوگا قبر کا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، قیامت ایک اللہ کا نظام ہے۔ جب اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو توڑے گی، قیامت آئے گی، سارا نظام ٹوٹے گا، اس دن سارے نظام کو توڑے گی اور پھر اللہ رب العزت دنیا کی زندگی کا انسانوں سے حساب لیں گے۔ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علم میں۔ سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ چند چیزوں کی خبر میں نے کسی کو نہیں دی، وہ ہے ان میں سے ایک ہی ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن آئے گی ضرور، آئے گی ضرور۔ تو بھائی قبر کا زمانہ کتنا لمبا ہوگا، یہ ہماری منزل ہے اس دنیا کے سے جانے کے بعد کی، اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہونے کے بعد کی۔ اور پھر میرے دوستو حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ اکبر، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ رب العزت حساب لیں گے، اس دنیا کی زندگی کا اللہ حساب لیں گے۔ کس بات کا حساب لیں گے؟ جس دور کے اندر جس نبی کو اللہ نے جو دین زندگی گزارنے کا طریقہ مرحمت فرمایا، اس نبی کی امت، اس نبی کی قوم کے لوگ اس دین پر زندگی گزار کر آئے دنیا سے یا نہیں، اس دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور حساب کتاب کا جب وقت ختم ہوگا تو پھر دوستوں اور بھائیوں پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ یہ انسان کی زندگی کے سفر کی اگلی منزل ہے، کوئی 1500 سال کی مسافت ہے۔ علماء سے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ بہت باریک ہے اور بہت تیز ہے اور جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے، جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے۔ 1500 سال کی اس کی مسافت ہے۔ اور پھر اس کے بعد
ایک ایسی زندگی اللہ پاک شروع فرمائیں گے کہ جس زندگی کی ابتدا انتہا نہیں ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، جو صفت اللہ کی حی و قیوم ہے، یہی صفت اللہ پاک نے انسانوں کے لیے رکھی ہے۔ جب سے عالم ارواح میں ہماری پیدائش ہوئی، اس وقت سے لے کر ہمیشہ کی جو زندگی جس کی ابتدا انتہا نہیں ہے، اس تک ہمارا زندگی کا ایک سفر ہے۔ اس لیے مرنے کا لفظ یہ اصل نہیں ہے، اصل ہمارا انتقال ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں۔ عالم وطن سے ہم عالم دنیا میں آ گئے، اب عالم دنیا سے ہم عالم برزخ میں جائیں گے اور پھر عالم حشر میں جائیں گے حساب کتاب کریں گے۔ تو دوستو اور بھائیو، تو دنیا اور آخرت کے اندر انسانوں کو کامیاب اور کامران کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہی معیار بنایا ہے، وہ ہے اللہ کا پیارا دین۔ وہ اللہ کا پیارا دین ہے۔ دین کی جو پہلی بات ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا حصہ اس کلمے کا ہر نبی کے اعتبار سے بدلتا ہے، نبی کے اعتبار سے بدلتا ہے۔ پہلے حصے سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ تیری ہی ذات عبادت کے لائق ہے، تیری ہی ذات بندگی کے لائق ہے، تیری ہی وہ ذات ہے جس کو سجدہ کیا جائے، تو نے ہی ہمیں بنایا ہے، تو نے ہی ہمیں زندگی دی ہے، ہم تیری ہی مان کر زندگی گزاریں گے، تیرے غیر کی پرستش نہیں کریں گے، تیری غیر کی پوجا نہیں کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کا مشترک جملہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگلا جو حصہ ہر نبی کا بدلتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، کچھ کرنے کے ہیں کچھ نہ کرنے کے ہیں۔ جو کرنے کے اوامر ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، اس کی عملی شکل نبی علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ ہر نبی کے دور کے اندر اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرنا ہے، تابعداری کیسے کرنی ہے، عبدیت پہ کیسے رہنا ہے، یہ نبی کی زندگی بتاتی ہے۔ تو اگلا جو حصہ ہے ہر نبی کا وہ بدلتا ہے اس دین کے اعتبار سے، لا الہ الا اللہ۔ جیسے کل بھی ماشاءاللہ عصر کے بعد اجمالاً اس کی بات آئی، لا الہ الا اللہ، یہ تو ہے کلمہ توحید، یہ تو ہے کلمہ وحدت، یہ تو ہے کلمہ ربوبیت، اور یہ ہے کلمہ معرفت، یہ ہے کلمہ اللہ کی پہچان کا، کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ زندہ میں سے مردہ کو نکال دے، اللہ قادر ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکال دے، اللہ قادر ہے، موسموں کا بدلنا اللہ کے حکم سے ہے، چاند کا گھٹنا بڑھنا اللہ کے امر سے ہے، سورج کا نکلنا غروب ہونا اللہ کے امر سے ہے، ہواؤں کا چلنا موسموں کا بدلنا اللہ کے امر سے ہے، گندے قطرے سے جاندار بنا دے، بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر دے، مٹی سے فصلوں کو اگا دے، مٹی سے جنسوں کو پیدا کر دے، اللہ پاک ساری مخلوق کے اندر اللہ کا حکم چلتا ہے، اور اللہ کا اس پہلا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہر نبی کا مشترک ہے، اور یہی ایمان کا کلمہ ہے، یہی ایمان کا کلمہ ہے۔ اگلا حصہ نبی کی رسالت ہے کہ اللہ کے امر کو کیسے پورا کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کرتا ہوں، ہمارے اوپر بھی ماشاءاللہ
اللہ نے رمضان مبارک کو فرض فرمایا ہے۔ ہر مسلمان 1 مہینے کے رمضان کے روزے رکھے گا، سحری سے لے کر، سحری ختم ہونے سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک، دن کو نہ کھائے گا نہ پیے گا، روزہ رکھے گا۔ سال میں 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے، اور ایک نبی علیہ السلام ایسے آئے جن کی امت کے اندر اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں تمہارے اوپر روزے فرض فرمائے جیسے میں نے پہلے امتوں پر فرض فرمائے تھے۔ اس نبی کی امت کے اندر روزوں کی کیا شکل تھی؟ 1 دن روزہ، 1 دن افطار، ایمان والوں کے لیے، کلمے کا اقرار کر، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کے لیے، 1 دن روزہ، 1 دن افطار۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ہر امتی 1 دن روزہ، 1 دن افطار۔ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ بھئی سال میں 1 مہینے کے روزے فرض، باقی سارے نفل ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے احکامات عطا فرمائے۔ تو دوستو، دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا، جس نبی کی امت کے اندر بھی آیا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور نبی کی رسالت کا اقرار کیا، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ اس کے بغیر دخول جنت نہیں ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے ایسی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں جن کو آج دنیا کے اندر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ اپنی ساری صفات سے متصف کریں گے جنتی کو، جیسے اللہ جو چاہتے ہیں وجود میں آ جاتا ہے۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کن اور یکون ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان جب جنت کے اندر جائے گا تو اللہ پاک اس کو اپنی وہ صفت عطا فرمائیں گے جو اس کے جی میں آئے گا، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ ایک پرندہ اڑا جا رہا ہے، جنتی کی خواہش ہوگی، جی چاہے گا کہ میں اس کا بنا ہوا گوشت کھاؤں، اور پرندہ گوشت میں کنورٹ ہوگا، اس کا گوشت بنا ہوا اس کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ جیسے اللہ کا ارادے کا نام وجود، ایسے جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے اللہ اپنی صفت سے متصف کریں گے۔ اللہ اکبر۔ انسان چاہے گا فلاں پھل کو میں کھاؤں، ادھر ارادہ کیا فوراً پھل اس کے منہ قریب آ جائے گا۔ تو دوستو اور بھائیو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ جس نے دنیا کے اندر کسی نبی کی امت کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے قیامت کے دن حساب کتاب جو ہوگا وہ ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ہوگا۔ جنہیں دنیا کے اندر کسی نبی کی امت کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہوگا، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ان کو سیدھے اللہ رب العزت، اللہ اکبر، ان کو دھکیل کر میرے دوست اور بھائیوں فرشتے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا کی جگہ بنائی۔ جہنم اللہ کا عذاب خانہ ہے، جہاں اپنے اللہ پاک نافرمان بندوں کو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے نافرمان بندوں کو سزا دیں گے۔ اور جنت اللہ کا نعمت خانہ ہے، جو اللہ پاک اپنے فرما برداروں کو، دین پر زندگی گزار کر جانے والوں کو اللہ اپنی نعمتیں عطا فرمائے گی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ ایک سفر میں چل رہے ہیں۔ پہلی 3 منزلیں ہماری گزر گئی، عالم ارواح، عالم صلب، عالم بطن۔
اس وقت ہم اور آپ عالم دنیا میں چل رہے ہیں. اگر عالم ہمارے سامنے عالم برزخ ہے، قبر کا عالم ہے، جیسے ابھی ہم نے ایک بھائی کا جنازہ پڑھا ہے نا جی، دنیا سے منقطع ہو گیا، دنیا سے بالکل نظام اس کا غائب ہو گیا، اب ایک نیا نظام ہے نا جی. تو میرے دوستو، دنیا کی زندگی اللہ نے مختصر بنائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60-70 برس ہے. میرے بھائیوں، میں اس بات کا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہم کہیں بھول میں چل رہے ہیں. ہم نے موت سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے کی زندگی کو اصل سمجھا ہوا ہے، حالانکہ ہمارے سامنے اگلی منازل آنے والی ہے، اور ہمارا مشاہدہ بڑا پکا ہے کہ جو آ رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے، اور جو جا رہا ہے واپس نہیں آتا. ایسے جیسے پہلے چلے گئے ہم بھی جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے. تو میں نے یہ شروع میں عرض کیا تھا، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا سے کیا لے کر جانا ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر تو ہم اور آپ دین پر عمل کر کے جائیں گے، پھر تو دوستوں اور بھائیوں، مرنے کی اگلی منزلیں ہماری اللہ پاک کامیابی والی کریں گے. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ کریں گے. اگر دین پر نہیں چل کر جائیں گے تو میرے دوست اور بھائیوں، پھر تو دنیا بھی مصیبت، مرنے کے بعد بھی مصیبت. تو اللہ جل جلالہ من والو نے ہمارے اوپر احسان فرمایا. ہمیں اللہ پاک نے اپنی زندگی کا طریقہ اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں عطا فرمایا. پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ جو دین پر چلے کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چلے ناکام ہوئے. جو دین پر چلے وہ کامیاب ہوئے، وہ بچ گئے، اور جو دین پر نہیں چلے ہلاک ہوئے، برباد ہوئے. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معیار آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے ایک ہی معیار ہے. چاہے کوئی مالدار ہے، چاہے غریب ہے، بہت بڑا تعلیم یافتہ ہے، تعلیم سے محروم ہے، بہت بڑی عزت کے نقشوں کا مالک ہے، عزت کے نقشوں سے محروم ہے. ہر طبقہ، ہر انسانی طبقے کے لیے اللہ نے ایک ہی معیار رکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے آنے والے انسانوں کے لیے. وہ اللہ کا پیارا دین ہے. جو دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چل کر گئے وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے. بچے دین پر چلنے والے. اور اس امت کے ساتھ معاملہ اللہ کا ڈیفرنٹ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا یہی نظام چلا، جو دین پر چلنے والے وہ بچے، اللہ نے عافیت فرمائی، اور مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو کامیاب کریں گے. جو دین پر نہیں چلے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا. اس لیے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول پہلے نبیوں کی امتوں کے وہ لوگ جو دین پر چلنے کے جنہوں نے اقرار کیا اور نبیوں کے جانے کے بعد نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا، دینی زندگی کو عملی طور پر گزارنا ختم کر دیا، اللہ نے بگڑی ہوئی مسلمان قوموں کی طرف اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ مبعوث فرمایا. تو میرے دوست اور بھائیوں، مشہور نبیوں قصے اللہ نے، بڑے بڑے نبیوں کے اللہ نے قصے بیان فرمائے. سب سے مضبوط قصہ، بڑا قصہ، لمبا قصہ، لمبا زمانہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. اللہ نے ان کو دین دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی مانو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. سورہ نوح کے اندر
جس کا مفہوم یہ ہے اللہ کو کارگزاری سناتے ہیں نوح علیہ السلام، اے اللہ میں نے ان کو دن کو بھی سمجھایا اور رات کو بھی سمجھایا، لیکن یہ میری بات کو رد کرتے ہیں، میری بات کو رد کرتے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، بات سنتے نہیں ہیں۔ کتنے سال بھائی؟ 950 سال۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حکم فرمایا نوح علیہ السلام سے ایک کشتی تیار کرو، میرا عذاب آنے والا ہے۔ کشتی تیار ہوئی، حکم ہوا میرا جب عذاب آئے تو اپنے ایمان والوں کو، دین پر چلنے والوں کو، دینی زندگی گزارنے والوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لینا۔ تو دوستوں اور بھائیوں، پھر اللہ پاک نے اپنا نافرمانوں کے لیے عذاب بھیجا، دین پر نہ چلنے والوں کے لیے۔ پانی نکلا، پانی، پہاڑوں سے پانی نکلا، درختوں سے پانی نکلا۔ اللہ اکبر۔ ایسی ایسی جگہ سے پانی نکلا جہاں سے پانی نکلنے کا تصور نہیں، اور پانی نے اپنی سطح بلند کرنی شروع کی اور کشتی کے اندر ایمان والے آ گئے۔ جب کشتی اٹھ رہی تھی اوپر اور پانی سیلاب آ گیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ بھی نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرا بیٹے تم ایمان لے آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ میرے دوستو، آیت شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ طوفان نوح کی، جو پانی کا طوفان آیا، ایک موج آئی اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ عرض کرتے ہیں اللہ یہ رد ہوا دے، نبی کی اولاد کو ظاہر ہی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جنسی طور پر نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن اللہ فرماتے جس کا مفہوم یہ ہے اس لیے تیرے میں سے نہیں ہے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اس کا عمل دین کے مطابق نہیں ہے۔ اور 950 سال محنت کی، امت کو تیار کیا دین پر چلنے کے لیے۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 یا کچھ زیادہ۔ دوستوں اور بھائیوں، ہر نبی کی قوم کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا، جو دین پر چلنے والے ہوتے تھے وہ بچتے تھے، کسی کو ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد جو بہت طاقتور تھی، ان کے اندر ہود علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے سمجھایا، کئی سال سمجھاتے رہے، لیکن دوستوں پھر اللہ پاک نے ان کے خلاف کوئی فوج کشی نہیں کی، اسلحہ استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے اپنی مخلوق ہوا کو فرمایا، ہوا نکلی ہے، 7 راتیں اور 8 دن چلی، تیز چلی۔ علماء فرماتے ہیں جو ایمان والے ہوتے تھے ان کو ہوا کچھ بھی نہیں کہتی تھی، اور جو دین کا انکار کرنے والے تھے، ہود علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے والے ہوتے تھے، ان کو ہوا پٹک پٹک کر پھیر رہی تھی، آپس میں ٹکرائے، پہاڑوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، سب کو ہلاک کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام، بھائی کسی کو تو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر کئی قسم کا عذاب آیا، نافرمانوں پر پتھروں کی بارش ہوئی، زلزلہ بھی آیا، فرشتے نے چیخ بھی ماری، اور پھر وہ نافرمان ساری بستیوں کو اٹھایا فرشتے نے، اپنے بیک پار کے کنارے پر آسمان کی طرف لے گیا اور پھینکا نیچے، گہرا سمندر بن گیا۔ آج وہ سمندر اسرائیل اور لبنان، اس کے اردن کے درمیان واقع ہے۔ اللہ پاک ایسے قرآن پاک کے اندر واقعات بیان فرما کے ایک ارشاد فرماتے ہیں، اے عقل والو، اے سمجھدار لوگو، سبق سیکھ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَلْبَابِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ۔
یہ قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے قصے انبیاء علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں، یہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ تو دوستو بھائیو، اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اللہ نے یہ نبیوں کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلایا۔ نبیوں کے ذمے خود دین پر عمل کرنا، اپنی امتوں کو، قوموں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا، لیکن امتوں کے ذمے صرف دین پر عمل کرنا ہوتا تھا۔ امتیوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی کہ لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کریں، لیکن بھائی الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اللہ کو وہ چیز بہت پسند ہے۔ پہلے نبیوں کی امتوں کے ذمہ صرف عمل کرنا ہوتا تھا۔ اگر پہلے نبیوں کی امت میں سے کسی امتی نے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی، یا کسی اور مخلوق نے اپنی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی، اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، ان کی منفعت کا سوچنا، ان کے نفع کا سوچنا، ان کے فائدے کا سوچنا اتنا محبوب ہے، تو دوستو بھائیو، اللہ نے اپنی پاک کلام، پاک قرآن، اپنی پاک کلام قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ یاسین، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے ساتھی اکثر پڑھتے ہیں، اس میں حبیب نجار کا واقعہ آتا ہے۔ ایک بستی کے اندر، انطاکیہ بستی ہے، شام سے پہلے جو ترکی کا بارڈر ہے، ترکی کے حصے کے اندر انطاکیہ ایک شہر ہے، اس میں ایک نبی آئے، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، بستی والے ان کا تمسخر اڑاتے تھے۔ ایک بستی کے کنارے سے شخص آیا، اس نے کہا ان کا تمسخر نہ اڑاؤ، ان کی بات سنو، یہ تمہاری بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ تو اس بستی والے نے ان کو شہید کر دیا کہ نبی کیوں مدد کرتا ہے، یہ مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کیوں کرتا ہے؟ تو دوستو بھائیو، اللہ نے اس کے اس فعل کو اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد، اللہ پاک جو فرماتے ہیں، جس کا مومی ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میرا کتنا اکرام کیا، تو اللہ نے اس کا درد کیا۔ سورہ مومن کے اندر بھی ایک ایمان والے نے نبی کی مدد کی، اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا ان کی قوم نے، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چونٹی عرض کرتی ہے اپنی چونٹی بہنوں سے، اے میری چونٹی بہنوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنی بلے میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے پاؤں کے، ان لشکر کے پاؤں کے نیچے آ کر تم روندی جاؤ، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں کہ آپ یہاں پڑی ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد اس کے ذمہ ہوتا تھا، جہاں قافلہ جاتا تھا ایک پرواز لگاتا تھا، تو جہاں پانی دستیاب ہوتا تھا کم گہرا، وہاں جا کر چونچ رکھ دیتا تھا، اس کے ذمہ یہ کام تھا۔ لشکر صلی اللہ علیہ وسلم کا جا رہا تھا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ تھا نہیں، میں تو اس کو عذاب دوں گا، اس کو ذبح کروں گا۔ جب ہدہد آیا تو ہدہد نے کہا سلیمان علیہ السلام سے، اللہ نے ان کو ایک قدرت عطا فرمائی تھی، پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، ہوائیں بھی ان کی دسترس میں تھی، جنات بھی جانتے تھے، تو اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں کہ جہاں لوگ اللہ اکبر اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام سے اس نے آ کر عرض کیا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔
فکر مند تھا حدود کہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے، کسی اور کی پابندی کیوں کرتے، عبادت کیوں کرتے. تو دوستو بھائیو، نبیوں کے ذمہ ہوتا تھا کہ لوگ دین پر چلنا اور لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا. جس زندگی کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے اس زندگی گزارنے کے لیے نبیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی اپنی قوم اور امتوں کو تیار کرنا. لیکن امتیوں کے ذمہ صرف عبادت کرنا ہوتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور جو دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ دین میں نے مکمل کر دیا، نیا کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا دین بھی کوئی نہیں آئے گا. یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا. تو گویا دوستو، ہم اور آپ جتنے آج مسلمان ہیں، اللہ اکبر، یہ دین قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے انسانوں کے لیے یہ دین ہمارے پاس امانت ہے اور نعمت بھی ہے. غیر مسلموں کی امانت بھی ہے ہمارے پاس. تو دوستو اور بھائیوں، اللہ نے ایک تو یہ فیصلہ فرمایا، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا اور نیا دین بھی کوئی نہیں، دین اسلام مکمل ہو گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آخری نبی. تو دوستو، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قومیں جب نبی دنیا سے چلا جاتا تھا ان کے ایمان اور عمل کے اندر ضعف آتا تھا، اللہ کا تعلق بھی کمزور پڑ جاتا تھا، اللہ کی اطاعت بھی پوری طرح سے نہیں ہوتی تھی، اور نبی کے طریقہ زندگی سے بھی ہٹ جاتے تھے، اللہ اور نبی بھیج دیتے تھے. وہ نبی محنت کرتے تھے تو پھر ان کے جانے کے بعد جو دین ہوتا تھا اس کے اندر بھی ضعف آتا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ایک آیت آتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تواتر کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، تواتر کے ساتھ مسلسل، کوئی قوم نہیں چھوڑی، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا. ہر ایک کے لیے اللہ نے ہدایت دینے والے، رہنمائی کرنے والے انبیاء اور رسول اللہ پاک نے مبعوث فرمائے. تو دوستو بھائیوں، نبیوں والا جو کام تھا وہ اللہ نے اس امت کے منتقل کیا ہے. نبیوں والا کام، بلکہ رائے میں بیان ہو رہا تھا ممبر سے، ہمارے مبین بھائی بات کر رہے تھے، اس نے یہ نبیوں والا کام ہے. محترم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اس مبین کو بلایا، اس کو شاباش دی، بہت اس کو سراہا، بہت اچھی بات فرمائی. فرمایا یہ تم نے کہا ہے کہ نبیوں والا کام ہے، یہ آپ نے امت کی شان کو گھٹایا ہے، یہ سردار الانبیاء والا کام ہے. پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے مختلف طبقات انسانیہ کے لیے، کوئی تجارت کے لیے آئے، تجارت والوں میں آئے، کوئی اکثریت والوں میں آئے، اور کوئی صنعت و حرفت والوں میں آئے، کوئی زراعت والوں میں آئے، کوئی خاص قبیلے اور زمانے کے لیے آئے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے طبقات انسانیہ کے لیے آئے اور قیامت آنے والی ساری جمعیت کے لیے آئے. یہ کام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے. تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس امت کے ہر اس مرد کو اور عورت کو اس محنت کے کرنے کا مکلف بنایا ہے جو محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. تو یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہوا، نیا دین کوئی نہیں، نیا نبی کوئی نہیں، اور یہ امت دین پر عمل بھی کرے گی، امت مسلمہ، اور اوروں کو دین پر چلنے کے لیے تیار بھی کرے گی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرتے تھے.
اور یہ فرمایا یہ اس امت کا اصل کام ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر فرد کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے، میرا وظیفہ حیات یہ ہے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے، میرا پروفیشن یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتا ہوں، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تیار کرتا ہوں۔ اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، ان سب کا بھی یہی کام ہے۔ علماء فرماتے ہیں آپ کی اتباع کے اندر ہر وہ ایمان والا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا۔ ہر فرد مسلم اس مبارک محنت کرنے کا مکلف ہے، اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلے، یہ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ اپنی مال کی صلاحیتیں، اپنی جان کی صلاحیتیں اس مبارک محنت پر لگائے جس محنت کے لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد قرار دیا گیا۔ اور دوستو اور بھائیو، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کہ ساری کی ساری امت مسلمہ جس نے بھی اس کلمے کا اقرار کیا ہے، ساری کی امت، پوری امت بھی اس محنت کے کرنے کی ذمہ دار ہے جس محنت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، امتی کے ہٹانے کا حقدار نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، دین پر چل کر جانا۔ دین پر چل کر گئے، کامیاب ہوئے، دین پر نہیں چل کر گئے، ناکام ہوئے، ہلاک ہوئے۔ ہم اور آپ بھی دین پر چل کر جائیں گے تو کامیاب ہوں گے، دین پر نہیں چل کر جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نقصان میں جائیں گے۔ یہ اجتماع اس لیے ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے آئے اور دنیا سے کیا لے کر جانا ہے۔ یہ دنیا تو آزمائش کے لیے اللہ نے دی ہے، ہوش سنبھلنے سے لے کر موت تک کی زندگی آزمائش میں ہے کہ کون دین کے مطابق عمل کر کے جاتا ہے۔ اللہ 2-3 جگہ قرآن پاک اندر فرماتے ہیں میں موت اور پیدائش کو اس لیے پیدا کیا ہے، میں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، گویا کون میرے مبارک دین کے مطابق عمل کر کے آتا ہے۔ آزمانا چاہتا ہوں، آزمائش ہماری اور آپ کی سب کی۔ اللہ کا خفیہ نظام فرشتوں کا ہمارے ساتھ چل رہا ہے، جو عمل کر رہے ہیں محفوظ ہو رہا ہے۔ دائیں والا کندھا نیکیاں لکھ رہا ہے، دائیں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ خطائیں لکھتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارا اعمال نامہ تیار ہوا ہے۔ اللہ کا غائب کا نظام فرشتوں کا ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ ہماری آزمائش۔ اور کبھی اللہ نے ایک جگہ فرمایا میں نے دنیا کے اندر زیب و زینت کی چیزیں پھیلا دی ہیں، کشش کی چیزیں میں نے پھیلا دی ہیں، میں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے اس امت کی اوسط عمر 60-70 برس، لیکن یہ قیمتی بہت ہے کیونکہ اس زندگی کا انحصار مرنے کے بعد آنے والی ساری منازل پر ہے، ساری منازل پر ہے۔ قبر میں جائیں گے، اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، من ربک، تیرا دین کیا، تیرا رب کون تھا، کس سے پلنے کا یقین تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دکان سے پلنے کا یقین تھا، مال سے پلنے کا یقین تھا، ملازمت سے پلنے کا یقین تھا، باغ سے پلنے کا یقین تھا، زراعت سے صنعت سے پلنے کا یقین تھا، کس سے پلنے کا یقین تھا، من ربک، یہ سوال ہوگا۔ اگر تو بھائی اللہ کو اپنا رب
پالنے والا دنیا کے اندر مان کر زندگی گزاری ہوگی. یہ اسباب ذریعہ ہے پالنے والی ذات اللہ کی. اگر اللہ سے پلنے کا یقین لے کر جائیں گے تو قبر کے اندر جب سوال کرنے والے سوال کریں گے من ربک، پھر تو کہے گا میرا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ورنہ دوستو دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے یہ نظام نہیں چلے گا. جو دل کے اندر لے کر گیا ہوگا وہی بولے گا. اگر اللہ کی ذات و صفات کا یقین لے کر گیا، پلنے کا یقین اللہ کی ذات پر تھا، تو پھر تو کہے گا ربی اللہ. ورنہ کہہ دے گا میں لادری میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. یہ پہلی ناکامی قبر کے اندر ہوگی. پھر پوچھا جائے گا کس دین پر زندگی گزار کر آئے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ دین کیا، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا؟ جو نبی علیہ السلام دین لے کر آئے، اس امت کے اعتبار سے عرض کرو، جو نبی علیہ السلام دین لے کر آئے کیا اس میں زندگی گزار کر آئے ہو؟ یہ سوال کیا جائے گا. تو جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی وہ جواب دے پائے گا اللہ اکبر، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے دین اسلام میرا دین ہے. ورنہ یہ کہے گا لادری میں نہیں چاہتا. وہاں معلومات نہیں چلے گی، دل کا یقین بولے گا، انسان کی زندگی کا عمل بولے گا. دنیا میں بھی سکہ چلتا ہے، آدمی گھر بیٹھا ہے، آرام کا تقاضا ہے، باہر کسی نے دستک دی، کون بے وقت آ گیا، پریشان کر رہا ہے، اور باہر نکلتا بھائی بہت اچھا ہو گیا آپ آ گئے. دل میں کچھ سوال پر کچھ. لیکن دوستو جو دل میں دنیا سے بھر کر لے کر گیا ہوگا قبر کے اندر وہی جواب دے سکے گا. مولانا محمد عمر فاضل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دنیا میں زندگی دین کے مطابق گزار کر جائیں گے وہ کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے، جو نہیں گزار کر جائیں گے وہ کہیں گے. اور پھر نبی علیہ السلام کی شبیہ مبارک پیش کی جائے گی، اور کبھی کہا جائے گا تمہارے نبی کون تھے؟ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی وہ کہے گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنی زندگی گزارنے کا نسب اللہ نہیں بنایا ہوگا وہ کہہ دے گا لادری. اور ایک جگہ آتا ہے شبیہ پہ مبارک پیش، پہچانو اس شخص کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک پیش کی جائے گی. تو جس نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزاری ہوگی، کھانے کا نظام، پینے کا نظام، گھر داخل ہونے کا، باہر نکلنے کا، ازدواجی زندگی، تجارت، ملازمت، سفر، حضر، ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا ہوگا وہ کہے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. ورنہ دوستو اور بھائیو دنیا میں نبی کے طریقوں کو نہ پہچانا، مرنے کے بعد قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکے گی. اور قبر ایسی منزل ہے جانا ڈیفینیٹ ہے، جانا ہم سب نے. اللہ کا انکار کرنے والے ملتے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملتا قبر میں جائیں گے. تو دوستو بھائیو یہ سوالات ہم سب سے ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دوستو بھائیو قیامت کے 5 سوال ہیں یا 4 سوال ہیں. زندگی کیسے گزار کر آئے، دین کے مطابق، دین کے خلاف، یہی معیار ہوگا. جوانی کیسے گزار کر آئے، جوانی کی صلاحیتیں، دین کے مطابق، دین کے خلاف. مال کیسے کمایا، دین کے اللہ کے احکامات کی رعایت کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے طریقے کی رعایت کرتے ہوئے، ان کے طریقے پر مال کیسے کما کر آئے. اور پھر مال کو خرچ کیسے کیا، کیا اللہ نے خرچ کیا کرنے کا حکم فرمایا جس ترتیب پر نبی علیہ السلام نے خرچ کیا. مال کے بارے میں یہ 2 سوال ہوں گے، خرچ کا الگ اور آمد کا الگ خرچ سوال ہوگا. پھر یہ پوچھا جائے گا اپنے دین پر کیا عمل کر کے آئے، یہ پوچھا جائے گا.
روایت میں آتا ہے کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان سے یہ 4-5 سوال کرنے نہیں چاہیے. سوال کس کی طرف سے ہوں گے؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے رہا. وہ اللہ جس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، دیکھنے کی نعمت دی، سوچنے کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، ہاتھوں سے پکڑنے کی نعمت دی، پاؤں چلنے کی نعمت دی، بے شمار نعمت سے ذات نے نوازا ہے، وہ ذات ہم سے سوال کرے گی. ہاں وہ لوگ مستثنا ہوں گے جن کو اللہ پاک اس قیامت کے دن اپنی عرش کا سایہ نصیب فرما دے. اس میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گی. جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا، اللہ اکبر، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اس میں ایک ہوگا عادل بادشاہ، جس نے بادشاہت کی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ کے عرش کے ساتھ ہوگا. اور وہ نوجوان جس نے زندگی کے اندر اللہ کی عبادت ایسے کی ہو کہ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹا نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزاری ہو، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور ایک جگہ آتا ہے جس کو حسین و جمیل خودوشیزہ آپ حرام کاری کے لیے اپنی طرف متوجہ کرے، وہ یہ نوجوان کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر مانے، اس کو اللہ پاک اپنے عرش کا نصیب سے. بھائی بادشاہ تو ایک ہی ہوگا پوری سلطنت کے اندر، لیکن ہر نوجوان، ہر شخص اللہ کی بندگی اور عبادت کر کے قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ حاصل کر سکتا ہے. بھائی سب کوشش کریں گے اس کی، ہر انسان اس کو کر سکتا ہے. اور میرے دوستو، اپنے علم پر کیا عمل کر کے آئے، اس کا سوال ہوگا. جو علم تھا اس پہ کیا عمل کر کے آئے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہے، قیامت کے دن سب سے بڑا خوف مجھے اس بات کا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے جب پوچھیں گے اے ابو درداء اپنے علم پر کیا عمل کر کے آئے، تو میں کیا جواب دوں. یہ ان احباب میں سے، ان حضرات میں سے ہے جن سے اللہ دنیا کے اندر ہی راضی ہو گئے. تو بھائی ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں. وہ اتنے اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند تھے تو ہمیں کتنا ہونا چاہیے. تو دوست اور بھائیوں، قیامت کے دن یہ سوال ہوگا. میں یہ عرض کر رہا تھا، قیامت کے دن حساب جو ہوگا وہ ایمان والوں کا ہوگا جو کسی نبی کی امت کے اندر آئی. قبر میں یہ سوالات ہوں گے ہر آدمی سے، ہر ایمان والے سے، اور حشر میں یہ 5 سوال ہوں گے. لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر کسی نبی کی امت کے اندر آئے لا الہ الا کا اقرار ہی نہیں کیا، میرے دوست اور بھائیوں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. ان کو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا. جنت میں ڈال دیا. جہنم کیا ہے؟ اللہ کا عذاب خانہ ہے. جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے صراط، اس پر سے گزرنا ہے. وہاں انسان جسمانی قوت کی بنیاد پر نہیں چل سکے گا، ایمانی قوت کی بنیاد پر چلے گا. بعضوں کی رفتار بڑی تیز ہوگی، بعضوں کی اس سے سست ہوگی، بعض گھسے کر چلیں گے، بعض اپنی معاصی کی بدولت وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر کٹ کٹ کر نکلیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر 1000 سال آگ جلائی گئی، جہنم ساری کی ساری سفید ہو گئی. پھر 1000 سال اور آگ جلائی، جہنم سرخ ہو گئی. پھر 1000 اور آگ جلائی، ساری جہنم سیاہ ہو گئی. وہ جہنم کے اوپر بچھا ہوا پل ہے، اس کے اندر اللہ پاک اپنے نافرمانوں کو سزا دیں گے. کل ہمارے بھائی نے بیان میں فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے
اور مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ قید خانہ کس چیز کا ہے؟ ہم اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے، نبی علیہ السلام کے طریقے کی پابندی کریں گے۔ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس نے احکامات لگائے ہیں، اس مالک کی طرف سے نبی آئے ہیں، ان کا طریقہ ہے، اس کے طریقے پر چلیں گے۔ پھر تو اللہ اکبر دوستوں اور بھائیوں، اللہ ہم سب کے تو جو ایمانی قوت اور اچھے اعمال کر کے دنیا سے جائے گا، اللہ اس کو اللہ پاک میرے دوستوں بغیر حساب کے اور صراط پر تیزی کے ساتھ گزار دیں گے، ورنہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور جہنم کا سب سے دردناک جو حصہ ہے، سب سے نچلا حصہ، اس کو جہنم کہتے ہیں۔ اس میں منافقین جائیں گے، دل میں کچھ، زبان پر کچھ، منافقین جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات علی کے کریم قربان جائے، ہمیں اللہ پاک نے دین پر چلنے سے کیا جزا ملے گی، دین پر نہ چلنے سے کیا سزا ملے گی، ایمان والوں کے لیے سارا کچھ۔ جنہوں نے کلمے کا اقرار نہیں کیا، لا الہ کا اقرار نہیں کیا، انہیں کوئی دین نہیں، ان کے لیے جہنم ہے، کوئی سزا نہیں، مرتے ہی جہنم میں جائیں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں سے آواز آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بد کی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی اونٹنی کیا ہوا؟ فرمایا یہاں فلاں فلاں قوم کو عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کو جانور سارے سن دیکھتے ہیں، اس قوم کی اس عذاب کی وجہ سے اونٹنی بد کی۔ تو دوستوں اور بھائیوں، موت حق، قبر کی زندگی حق، جنت حق، دوزخ حق، میزان حق۔ دوستوں بھائیوں، یہ ہماری منازل ہے، اس میں سے ہم نے گزرنا ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ لیکن بھائیوں دوستوں، ایک تو یہ چیز ہے دین کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی، نہ مرنے کے بعد کامیابی۔ ہمارا اعلان کرنے والا، ہمارا متکلم بھائی یہی بات کرتا ہے، اللہ نے میری اور آپ کی، دنیا بھر کے سارے انسانوں کی کامیابی دین پر عمل کرنے میں چلے رکھی ہے۔ دین زندگی کے اندر آ جائے، اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے نبیوں نے محنت کی، ان کی امتوں میں دین آیا، ایسے ہم اور آپ محنت کریں گے، اللہ سب سے پہلے محنتی کے اندر دین کو زندہ کرے گا۔ تو میرے دوستوں، ہماری ذمہ داری دین پر عمل کرنا بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کے صدقے سے ہر مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک درد سے بات عرض کر، جو ہمارا مقصد تھا آج ہم اس کو بھول گئے، اور جو ہماری ضرورتیں تھیں اس کو آج ہم نے مقصد بنا لیا۔ یہ ہمارے مقاصد میں نہیں ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، ضرورت کی چیز ہے۔ 5 اللہ نے انسان کی شرعی ضرورتیں بنائی ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور لباس اور مکان کی ضرورت ہے، اور سواری کی ضرورت ہے، اور نکاح کی ضرورت ہے۔ یہ 5 ہماری شرعی ضرورتیں ہیں، یہ 5 ہماری زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ ضرورت کا لفظ ضرر سے نکلا ہے، ضرر یا نقصان کس چیز کا؟ اگر مقصد کو پورا کرنے پر ہمیں بھوک اور پیاس تنگ کرتی ہے تو بھی ہم کچھ کما لیں، کچھ پی لیں، کچھ پینے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے کمائی کر لیں۔ اور اگر گرمی سردی تنگ کرتی ہے تو بھی لباس پہن لیں، مکان بنا لیں، گرمی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے مکان بنا لیں، لباس پہن لیں، یہ ضرورت ہے۔ اور اگر بھائی نقل و حرکت، آمد و رفت، جانے آنے کے لیے اگر سواری ہمارے پاس نہیں ہے، دقت ہے، دشواری ہے، تو سواری خرید لیجیے۔ نبی علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایسی سواریاں نہیں تھیں، ایسی سواریوں کی نعمتیں نہیں تھیں جیسے آج ہمارے پاس۔ ان کے پاس گھوڑے تھے، گدھے تھے، کھچر تھے، اور اونٹ تھے، یہ سواریاں تھیں۔
4 پاؤں والی سواریاں تھیں، نہ ہوائی جہاز تھے اور نہ ریل گاڑی تھی، نہ کاریں تھی، نہ موٹر سائیکلیں تھی، نہ سائیکلیں تھی. تو سواری خرید لو. سواری ضرورت کی چیز ہے. اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچا کر فرما برداری پر ڈالنے کے لیے، بے دینی کی زندگی چھوڑ کر دینداری والی زندگی اختیار کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے اگر دوستوں بھائیوں بھوک پیاس تنگ کرتی ہے تو بھی کچھ کما لیا جائے. جیسے مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے باغ میں جاتے ہیں. ان کا ایک ڈول نکالو، ایک کھجور کا دانہ دوں گا. جب کچھ کھجور کے دانے ہو گئے تو فرمایا ہمارے لیے کافی ہے. وہ یہودی نے کہا اب ایک ڈول کے بدلے میں 2 کھجور دوں گا. فرمایا نہیں، میرے اور میرے گھر والوں کی ضرورت کے لیے کافی ہے. ضرورت کی چیز ہے. حالانکہ میرا خیبر میں جانا ہوا، جہاں غزوہ خیبر ہوا، جو قلعہ مسمار ہو چکا، اس کا دروازہ پڑا ہوا تھا، بہت بڑا دروازہ تھا اس کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے نے اٹھا لیا. جو بڑی جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی وہ اکیلے نے اٹھایا. جو جسمانی اتنی قوت کے حامل تھے کیا وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن دوستو ان کی صلاحیتیں انسانوں کو جہنم سے بچانے پہ لگ رہی تھی، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کرنے میں لگ رہی تھی. ہماری ضرورت کے لیے کافی. میرے دوستوں بھائیوں، آج جو ہماری ضرورتیں تھیں یہ ہماری زندگی کے مقاصد بن گئے، اور جو مقصد تھا آج ہم سرے سے بھول گئے. تو میرے بھائیوں، ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں ہم اپنے طرز زندگی پر نظر ثانی کریں. اگر اسی طور پر چل گئے، دنیا سے چلے گئے، دین کی محنت کی ذمہ داری جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی جی انہوں نے کے ناطے ہمارے اوپر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو پورا نہ کر کے گئے، اس ہاتھ میں حقیقی کے سامنے کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ کئی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، ڈرانے والوں سے، بشارتیں دینے والوں سے پوچھا جائے گا اس کا کیا حق ادا کیا. ہم سے بھی اس ذمہ داری کا اللہ پوچھیں گے، اس ذمہ داری کا کیا حق ادا کر کے؟ کیا ہم کاروبار کو دنیا میں پھیلاتے رہے؟ یہ جواز اللہ کے ہاں، یہ جواب اللہ کے ہاں ہمیں اللہ کی گرفت سے بچا لے گا؟ بہت بڑی تعلیم کی ڈگریاں حاصل کرتے رہے، یہ جواب بچا لے گا؟ تعلیم کی ڈگری حاصل کرنی ہو، کسی ملازمت میں جانا ہو، یہ تو ذریعہ معاش ہے. یہ موت تک کی ضرورتیں پورے کرنے کی جگہ ہے. موت کے بعد ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. خالی ہاتھ دنیا سے آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں اور خالی ہاتھ جائیں گے. دنیا سے جن چیزوں پر آج ہماری محنت لگ رہی ہے اور ہم جمع کرتے جا رہے ہیں، میرے دوستو اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں، ایک آیت ہے، لا یملکون من قطمیر، تم اس دنیا کے اندر قطمیر کے بھی مالک نہیں. علماء فرماتے ہیں قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید جھلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اس ساری کائنات کے کون مالک ہے؟ ایک اللہ مالک ہے. اس کے بھی ہم مالک نہیں، بلکہ بدن سے میل بھی اتار لی جاتی ہے. دنیا کی میل بھی قبر میں ساتھ نہیں جاتی. بیری کے پتے ڈالو، پانی گرم کرو تاکہ میل نکل جائے، یا صابن لگاؤ اس کے اندر دنیا کی میل بھی دنیا قبر کے اندر انسان کے ساتھ نہیں جاتی. دنیا کی کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی سوائے ایمان اور اعمال کی. اچھا ایمان، اللہ کو راضی کرنے والا ایمان، جہنم سے بچانے والا ایمان، اور اللہ کی حکومت ڈالنے والا ایمان، اللہ کی منع کی چیزوں سے بچانے والا ایمان، یہ مقصود ہے، یہی لے کر جائیں گے اور دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. قارون بڑا مالدار تھا، وہ مال اس کے ساتھ نہیں گیا.
مال سمیت اللہ نے زمین میں غرق کیا اور قیامت تک غرق ہی ہوتا چلا جائے. نمرود کی بادشاہت اس کی ساتھ نہیں گئی، ایک حقیر سی مخلوق سے اللہ نے اس کے قلعہ کما کیا، دوستوں کو یہ ہلاک کیا. تو دوستوں بھائیو، کامیابی اللہ پاک نے دین کے اندر رکھی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور ہمارے ذمہ دین پر عمل کرنا اور لوگوں کو دین پر چلانا. یہ محنت ہے جس محنت کے نتیجے میں اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دار ہوا ہے. دنیا اللہ نے دار الاسباب بنائی ہے، ہر چیز کا وجود اس کے سبب کے ساتھ جوڑا ہے. ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے. اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنا دیا، بغیر ماں باپ کے بنا دیا. اما حوا کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا فرما دیا، مرد سے انسان کو پیدا کر دیا. حالانکہ دنیا کا کیا نظام ہے؟ مادہ جنم دیتی ہے اولاد کو، اللہ نے آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اللہ کی قدرت ہے. اللہ. مریم علیہ السلام عبادت خانے کے اندر ہے، زکریا علیہ السلام خالو ہے، جاتے پوچھنے کے لیے مریم تمہارا کیا حال ہے؟ دیکھتے پھل پڑے ہوتے، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، یہ میرے اللہ کی طرف سے. اور ایسے پھل جن پھلوں کا موسم بھی نہیں، وہ کیا تھی؟ اللہ کی قدرت تھی. ہمیں اور آپ نے پھل لینے ہو تو باغبانی کی محنت کرنی پڑے گی، اور اولاد لینی ہے تو نکاح کے سبب کو اختیار کرنا پڑے گا. اولاد کی آدمی تمنا کرے اور نکاح کرے گا، کیا کہے گا؟ یہ خیال استو محال استو جنون، یہ آپ کا خیال ایک جنون ہے، بودھی سوچ ہے. تو بھائی محنت کرنا، جس چیز کی محنت وجود کے اندر آتی ہے اس چیز کو وجود مل جاتا ہے. جب ہم اور آپ محنت کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی مبارک محنت کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تو دوستو اور بھائیو، سب سے پہلے اللہ پاک محنتی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلے اناج کھیت میں کام کرنے والے کے گھر میں آتا ہے، سب سے پہلے پھل باغبان کے گھر کے اندر آتا ہے، سب سے پہلے مصنوعات صنعت کار کے گھر میں آتی ہیں، سب سے پہلے مال تجارت کرنے والے کے گھر کے اندر آتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک دین کی محنت کریں گے، اللہ سب سے پہلے دین کی راہیں ہمارے لیے آسان کریں گی. تو بھئی اس محنت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو امر کیا، اور اس محنت پر کرنے پر، دین پر چلنے پر، اللہ پاک نے دین پر چلنے والوں کے لیے ایسی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا. اور دین پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے سزائیں رکھی ہیں. دین دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. دین پر چلیں گے، اللہ پاک کے ہاں سے انعامات کی بارش ہوگی، قبر جنت کا باغ بنے گی، میدان محشر میں ذلت اور رسوائی سے بچیں گے، پل صراط پر سے اللہ عافیت کے ساتھ گزاریں گے، اور اللہ پاک بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے. دین پر چلیں گے، اللہ دنیا میں فائدہ دیں گے، مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گے. دین پر نہیں چلیں گے، دنیا میں مصیبت، انتشار اور فساد، خرفشار، چھینا چھپتی، نا اتفاقی، بے برکتی، دین پر نہ چلنے کی وجہ سے. اور دوستو بھائیو، مرنے کے بعد یہ مصیبت ہی مصیبت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دمشق تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک راہب ہے، عیسائی راہب، اور اللہ اکبر مجاہدے کر کے اتنا پیٹ دھس کے اندر کہ ہڈیاں پسلیاں نظر آ رہی تھی. دیکھتے ہی کہا یہ اصلا نارن حامیہ، دنیا میں مصیبت، مرنے کے بعد بھی مصیبت. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایک محنت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت دی. اس محنت کو کرنا میری دوستوں ہماری اصل ذمہ داری ہے. یہ تبلیغی جماعت نے نہیں لگائی،
کراچی مدنی مسجد والے مکی مسجد والوں نے لگائی، یہ اللہ نے ذمہ داری لگائی۔ ہر مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کے دین پر لوگوں کو چلنے کے لیے تیار کرنا۔ نبی کوئی نہیں آئے گا، امت مسلمہ کا ہر فرد اس محنت کے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس محنت کو، جس محنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نبوت ملنے سے بعد کی لے کر زندگی کر کے گئے ہوں، اس محنت کو ہم نے نہیں سیکھا آج تک۔ دنیا کی ساری محنتیں سیکھی، اللہ اکبر، دھاگے سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوہے سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پیتل سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چاندی سے کیسا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پانی سے کیسا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ سارا سیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مبارک محنت جس پہ دنیا اور آخرت کی اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس دین کی محنت کو ہم نے نہیں سیکھا۔ جس محنت کے وجود میں آنے سے دوستو دین اللہ پاک دنیا کے اندر عام کرتے ہیں، اللہ دلوں کے اندر نور ہدایت ڈالتے ہیں، اس دین کی محنت کو ہم نے دیکھی۔ ہر محنت کا اپنا اسلوب ہے، جیسے کھیتی باڑی کا ایک اسلوب ہے، ہل چلایا جاتا ہے، پانی کو زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، اور پانی لگایا جاتا ہے، اور پھر نرم کیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی جس کو کھیتی باڑی کے نظام سے واقفیت نہیں ہے اور کسی کسان کو ہل چلاتے دیکھے یا ٹریکٹر چلاتے دیکھے، پانی لگاتے دیکھے، وہ کہے یہ تو غیر مادی محنت کر رہے ہیں، اس سے تو کوئی نتیجہ برابر نہیں ہو رہا۔ لیکن جو اس لائن سے واقف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسان اپنی زمین کے اندر محنت کر رہا ہے تاکہ اس میں زمین کے اندر جب بیج ڈالا جائے اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے اس فصل کو اگانے کی، اس بیج کو اگانے کی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آ کر انسانوں کے دلوں پر اللہ کی عظمت و بڑائی کا حل چلایا کرتے تھے۔ اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ بڑے، اللہ اتنی قدرت والے ہیں، اللہ نے گندے قطرے سے بہترین انسان بنایا، گندے قطرے کے میراب سے اللہ نے بہترین انسان بنایا۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہیں، جس سے سنتے سنتے پھر انبیاء علیہ السلام اچھے عمل کے اوپر کیا جزا ملے گی، غلط عمل کی کیا سزا ہے، ایمان کے بول بولنا، اللہ بڑے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، میں نے ایک نوجوان سے پوچھا تمہارا بھائی بڑا ہے یا تم بڑے ہو؟ اس نوجوان نے کہا اللہ اکبر، بڑائی تو اللہ کی ذات کی ہے، بڑے تو اللہ ہے، میں اپنے بھائی سے چھوٹا ہوں۔ اپنے بھائی کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ میرا بھائی بڑا ہے مجھ سے، نہیں، بڑی اللہ کی ذات ہے میرے دوست، بڑی اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری موت ہے، جس کی طرف سے ہم آئے ہیں، جس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو دوستو بھائیو، اس ذات کا تذکرہ کرنا، اس کی طرف بلانا، جی گشتیں کر کے بلانا، دعوت دینا ہے نا جی، یہ اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو۔ ہر آدمی کر سکتا نہیں کر سکتا، لیکن کس انداز سے کرنا ہے، کس حکمت کے ساتھ کرنا ہے، کس اسلوب کے ساتھ کرنا ہے، کن آداب کی رعایت کرنی ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلا۔ بہت سارے کام ہم نے سیکھے، تجارت کرنی ہم نے سیکھی، انجینئرنگ کرنی ہم نے سیکھی، طب کے شعبے کو کیسے چلایا جاتا ہے، ایڈوکیسی کے شعبے کو کیسے چلایا جاتا ہے، کھیتی باڑی کے شعبے کو کیسے چلایا جاتا ہے، اللہ اکبر، آج کل کیا چل رہا ہے آئی ٹی کے شعبے کو کیسے چلایا جاتا ہے، وہ سب کچھ سیکھا دوست اور بھائیوں، سب کچھ سیکھا ہم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام نہ سیکھا تو کیا سیکھا؟ اس لیے جس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرما کر جو ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی ہے، دین پر چلنا، دین پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، دین پر چلنا، دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا، اس محنت کو ہم نے نہیں سیکھا۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکلو،
ایمان کے بول بول لو، آخرت کے تذکرے کرو، نبیوں کے تذکرے کو بیان کرو، ان کی قوموں کے تذکرے کو بیان کرو، جنت کی نعمتوں کو تذکرہ کرو، اور جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کرو، قبر کے حال کو بیان کرو، قبر کے عذاب کو بیان کرو، اور قبر کے اندر اچھا حال ہے اس کو بھی بیان کرو، غائب کے تذکرے کرو، اللہ غائب۔ جتنا ہم اس کا تذکرہ کریں گے، پھر دوستو اور بھائیو، سیکھ کر جب اس محنت کو کریں گے، اللہ اکبر، اس محنت کے کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، اس محنت کے کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ تو بھائی اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اسے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہدایت تو اللہ اس کو دیں گے جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت دی، ہمارے ذمہ صرف محنت کرنا ہے۔ یہ محنت نبیوں کے ذمہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی، اس محنت کو صحابہ نے کیا، ہدایت اللہ نے جس کے مقدر میں تھی، اللہ نے ہدایت دی۔ ایسے نبی آئیں گے جن کا کوئی بھی امتی نہیں ہوگا، یہ ایک دو نبی امتی ہوں گے لیکن کامیاب گئے۔ ہم محنت کریں گے صحیح اسلوب صحیح طریقے کے ساتھ، لیکن بھائی جیسے شادی کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ دونوں دیتے ہیں، ساری ازدواجی زندگی گزر جاتی ہے، اولاد ہی نہیں ملتی، تو دینے والے کون؟ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا جس کے منہ ہے، ہدایت اس کو نہیں ملے گی جس کو آپ چاہیں گے، ہدایت اس کو ملے گی ہم جس کو چاہیں گے۔ اس لیے بھائی ہم محنت کریں گے اور اللہ پاک سے اجر پائیں گے۔ دنیا سے کیا لے کر جائیں گے؟ ایمان اور دینی زندگی، اچھے اعمال۔ دنیا میں جائے گا ایمان ہمارے ساتھ جائے گا، اچھے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ دوستو اور بھائیو، یہ ہمارا سرمایہ آخرت ہے۔ دنیا سے ہم کوئی مادی چیز ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ بیل بھی اتار لی جاتی ہے، وہی ایسے بھی واقعات ہیں۔ باپ کی لاش گھر میں پڑی ہے اور نہلانے کا وقت آتا ہے، سین میں نہلاؤ، ان کو گیراج میں جا کر نہلاؤ، جلدی جلدی اٹھاؤ اس کو۔ تو دوستو اور بھائیو، اس محنت کو ہم کریں، 4 مہینے لگا کر اس کو محنت کو سیکھنا ہے، اور پھر مقام پر آ کر اس محنت کو کرنا ہے۔ اس محنت کے کرنے والوں کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ اس محنت کے کرنے والوں کو اللہ کیا فرمائیں گے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ بھی ہفتے میں ایک گشت کرو مقامی، اور دوسرے گشت کے لیے جاؤ۔ غور سے سننے کی بات ہے دوستو، گشت کس چیز کا نام ہے؟ مسجد میں جمع ہوئے اپنے بھائیوں کے پاس جائیں گے، کس جذبے کے ساتھ جائیں گے؟ یا اللہ تو مجھے بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جن کے پاس جانا ہے ان کے دلوں کو بھی نرم فرما، ان کو بھی دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ ان کو بھی جنت میں جانے والا بنا، اے اللہ تو ہمیں بھی جنت میں جانے والا۔ اس خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جب جائیں گے، دعا کر کے جائیں گے، تو بھی دوستو بھائیو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اس جذبے کے ساتھ گھر گھر جا کر دعوت دیتے تھے، اس کی نسبت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جس فکر سوچ کو لے کر نوح علیہ السلام روز اپنی بستی کے اندر پھرتے تھے، اس کی نسبت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ دعا کر کے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی نظریں جھکا کر چلو، اتنا نظر اٹھاؤ جس سے راستہ نظر آئے، جس سے راستہ نظر آئے۔ اللہ